النبوہ البہقی، ادھر میں ہوں، ادھر 1000 آدمی وزن کیا جا رہا ہے، لیکن میرا پلڑا ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ بڑے حیران ہوئے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ؟ 1000 آدمی کے ساتھ آپ کا وزن ہوا لیکن آپ کا پلڑا ہلا تک نہیں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال کا وزن ہے، ایمان کا وزن ہے۔ اللہ کے ہاں جو وزن ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے؟ قدر و قیمت اعمال کے ذریعے۔ تو جو آدمی ایمان بھی ہو اعمال بھی ہو تو کیا اللہ کے ہاں اس کا وزن ہوگا؟ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قیامت کے دن پہچان کیسے کریں گے آپ؟ بہت مشکل وقت۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے یا ابن آدم، یا آدم، آدم فرمائیں گے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک یا اللہ حاضر۔ فرمایا اس طرح کرو اپنے نسل میں سے جو جہنم کا گروہ ہے وہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کتنے؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 یہ جہنم کا لشکر ڈالو۔ یہ 900 1000 میں سے کتنے؟ 999 بعد الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا مبارکا فی۔ محترم سامعین کرام، میرے عزیز طلبہ، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، ان کا شمار، ان کا احصاء ممکن ہی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کے احسانات میں، اس کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے، تھوڑا سی رکاوٹ آ جائے تو کیا صورتحال ہے، زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان بہت سارے اعمال نیکیاں لے کے آئے گا، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، بڑا صالح آدمی ہوگا، لیکن عجیب بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کو جو احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت اور کرم ان کو گھیر لے گا۔ چھوٹی سی ایک نعمت، اللہ نے جو دنیا میں کرم ہوگا، پہاڑ برابر نیکیاں ایک طرف ہے اور اللہ کا ایک احسان، ایک کرم، ایک نعمت اس کو گھیر لے گی۔ پھر انسان پریشان ہوگا تو پھر وہاں رب کی رحمت اور کرم یہ کام آئے گی۔ اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اللہ کا سب سے بڑا کرم، جیسے میں عرض کر رہا تھا، بڑی نعمتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان کے بعد اسلام اور ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی۔ ہاں جی، بہت بڑی اس کی محبت کی علامت ہے کہ ایمان جیسی دولت ہمیں نصیب فرمائی، جس پر نجات کا مدار ہے، جس پر نجات کا مدار ہے۔ حضرت صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں جیسے کفار کی عادت تھی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، تو میں نے تقریباً کوئی 600 کے قریب بچیاں بچائی ہیں، جن کے بارے میں مجھے پتہ لگتا کہ یہ والدین اس کو زندہ درگور دفن کرنے والے ہیں، میں وہ بچے ان سے لے لیتا، اس کے پرورش، اس کی تربیت اور پھر ایک اچھی جگہ اس کا نکاح کر دیتا، تو اللہ مجھے اس کا کیا صلہ عطا فرمائیں گے؟ کیونکہ ایک انسانی جان کو بچانا گویا پوری انسانیت کے بچانے کے مترادف ہے۔ میں نے 600 بچیوں کو موت کے منہ سے نکالا ہے، اور کس حالت میں؟ تو ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے کیا اس کا اجر عطا فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک تھوڑا سا نیچے کیا اور پھر فرمایا کہ احساس اللہ نے اس کے بدلے تمہیں سب سے بڑی جو نعمت عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت اس پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا پتہ مرنے کے بعد، کیونکہ نجات اسی پر ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے تشریف فرما ہے، حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تشریف لے گئے اور کافی دیر لگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ ان دنوں یہود زیادہ تھے، ہمیں یہ اندیشہ ہوا، خدشہ ہو کہیں یہود نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو، اتنی تاخیر کیوں کر دی؟
حدیث میں پھر اب وہ چلے تلاش کرنے کے لیے، تو پتہ لگا قبیلہ بنو نجار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مامور کا وہ علاقہ اور تعلق تھا، تو پتہ لگا وہاں گئے ہیں۔ پھر وہ پتہ لگا کہ ایک باغ میں تشریف فرما ہے، باغ ہر طرف سے مقفل تھا، بند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک نالی سی تھی جس سے پانی کا آنا جانا تھا، میں اس میں سے خود کو گھسیڑا ایک لومڑی کی طرح حدیث میں ہے، اور میں اندر چلا گیا۔ سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں ابو ہریرہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جانا تاخیر کرنا تو بڑے اندیشے، بہرحال آپ کی خبر گیری کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ فرمایا اچھا اب اس طرح کرو جو میں بات کرنے والا ہوں، فرمایا یہاں سے اب باہر جاؤ، ساتھیوں کو اطلاع دو کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور ایک اور انعام تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ باہر اعلان کرنا ہے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ شاید لوگ اس پر یقین نہ کریں، شاید لوگوں کو یقین نہ آئے، تو اس حوالے سے یقین دلانے کے لیے میں اپنے نعلین، اپنے جوتے بھی ساتھ دے رہا ہوں، تاکہ تم جو بات کرو لوگ اس کا اگر کوئی خدشے کا اظہار کریں بطور ثبوت تم میرے جوتے دکھا دینا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ اور وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ باہر جو بھی ملے ان سے کہہ دو کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دخل الجنہ، اللہ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صدق دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مقصد یہ ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والی ہے۔ جیسے آج میں نے تو حدیث میں وہ حدیث سے قرطاس جو ہے طلباء کرام کو بتائی بخاری شریف کے درس میں۔ تو سب سے بڑی دولت جو اللہ نے ہمیں انسان پیدا کرنے کے بعد جو ہمیں عطا فرمائی، اپنے ساتھ محبت کا، اور ہمارے بارے میں اللہ کے خیر کے فیصلے ہونے کے حوالے سے، ہمارے بارے میں اللہ کی خیر کی سوچ کے حوالے سے بڑی علامت کیا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم، بخاری شریف کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اچانک اپنے والد کو دیکھیں گے، بخاری شریف کا حدیث ہے، دیکھیں گے تو چہرہ سیاہ، ہاں جی، اغبرت قطر، چہرہ سیاہ ہوگا، غبار آلود ہوگا، دیکھ کے بڑے پریشان ہو جائیں گے اپنے والد آزر کو، اور فرمائیں گے ابراہیم کہ ابا جان میں نے کہا نہیں تھا کہ بات مان لو، آج یہ رسوائی، یہ صورتحال دیکھ رہے ہو سب کے سامنے۔ تو باپ عرض کرے گا کہ ابراہیم بیٹا بات آپ کی بالکل صحیح تھی، بہرحال ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج جیسے آپ کہیں گے رب کو جس طرح ماننا ہے آج میں حاضر ہوں۔ حدیث میں ہے ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے جائیں گے، فرمائے باری تعالیٰ انک قد وعدتنی لا تخزنی یوم یبعثون، آپ کا مجھ سے ایک وعدہ تھا کہ قیامت کے دن میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا۔ آج یہ میری والد کی حالت کہ چہرہ سیاہ، ہاں جو غبار آلود، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی میرے لیے کیا ہوگی؟ یا اللہ رحم کا فیصلہ فرما دیجیے گا، والد صاحب کی بڑی بری حالت ہے، اور ان کے حوالے سے کوئی بھی برا فیصلہ میرے خیال میں اس وقت پورے عالم میں یوم محشر میں اس سے بڑھ کے میری رسوائی کی بات نہیں ہوگی۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ابراہیم آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن باپ تیرا کافر ہے، اور کافر ہم نے کبھی جنت میں کسی کافر کو داخل نہیں کیا۔ حرمت الجنہ علی الکافرین، میں نے کفار پر، اپنے منکروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آپ کا والد ہی نہیں ہے، کیوں کہ میرے ہاں تعلق وہ ایمان اور عمل صالح کے، اگر ایمان ہے تو باپ بیٹا دونوں ملا دیجیے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ بعض اوقات قرآن پاک کے اندر بھی ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، والد بڑے اعلیٰ مرتبہ پر ہوگا آخرت میں، اولاد بڑی کمزور، لیکن اگر اولاد ایمان والی ہے سب سے آخر میں ہے اور باپ بڑے اعلیٰ درجے پہ ہے، فرمایا ایمان کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ ان بیٹوں کو ان اعلیٰ مرتبہ والے والد کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ایسے برعکس اولاد بڑی شان والی ہے، باپ کچھ کمزور ہے، فرمایا اس ایمان کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ اس والد کو ان اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اصل چیز جو کیا ہے وہ دین ہے۔ تو ابراہیم سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ کافر تھے تمہارے ساتھ کوئی نسبی تعلق تھا، لیکن ہمارے ہاں تعلق کے معیار کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے، عمل صالح یہ ہیں تو تمہارے باپ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہو جائیں گے، اتنے میں آرڈر ہوگا، حکم ہوگا کہ ابراہیم پاؤں میں دیکھو، تو حدیث میں ہے کہ ایک جانور متلطخ، ایک جانور ہوگا بجو قسم کا، اور میں کہ اپنے گن میں اور مٹی کیچڑ میں لت پت ہوگا، اور فرشتے اس کو دم سے پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور کہا جائے گا یہ تمہارے والد ہے، ان کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ تو اصل چیز کیا؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا صورتحال بنی۔ ہاں اگر ایمان ہوتا تو سلسلہ پھر آگے کچھ چلتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ کا سب سے بڑا کرم کہ اس نے ہمیں ایمان اور کلمہ طیبہ نصیب فرمایا، اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اور اس کے بعد جب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، فرمایا الکیس عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جس نے خود کو جو ہے شیطان کے حملوں سے بچایا، نفس کے حملوں سے بچایا، ماحول کے جو فاسدانہ ماحول ہے اس سے بچاتے ہوئے چلا۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ عقل مند۔ ہر طرف فتنے فساد بھی آئیں گے، اور خصوصاً پھر اس دور کے حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، یہ وہ دور ہے جس میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اگر دین کے 10 حصے ہوں اور اس میں 9 حصے پر عمل ہو اور ایک حصہ چھوڑ دیا جائے تو نجات ممکن نہیں۔ 10 حصے ہوں اور 9 پر عمل ہو اور ایک حصہ رہ جائے تو ہلاکت یقینی ہے، نجات نہیں۔ لیکن ایک ایسا میرے امت کا آخر کا دور آئے گا، ایسے فسادات ہوں گے، ہاں جی، دین سے ایسے دوری ہوگی، روحانی اقدار سے اتنی دوری ہوگی، اللہ کی اتنی بغاوت ہوگی، ہاں جی، رسول اللہ کے اتنے بغاوت بن جائے گی، جی اس امت کے اندر بغاوت پھیل جائے گی۔ اس دور کے اندر، اس مشکل دور کے اندر اگر دین کے 10 حصے ہوں، 9 حصے چھوڑ دیے جائیں، ایک حصے پر اگر عمل ہو جائے تو نجات یقینی ہے۔ 9 حصے چھوڑ دیے جائیں، ایک حصے۔ اور آگے فرمایا کہ ایسے وقت میں کہ جہاں ہر وقت انسان کی سوچ مادیت پرستی، مال ہی مال ہوگا، لیکن اپنے بال بچوں سب کچھ چھوڑ کے اللہ اکبر حی علی الفلاح اس پر آواز دیتے ہوئے لبیک و سعدیک یا ربی وہ مسجد میں آئے گا۔ اور میں اس وقت ایسے اوقات میں، ایسے حالات میں، ہاں جی، ایسے فساد کے دور میں اگر ایک آدمی سجدہ کرتا ہے اس کو 50 سجدوں کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ 50 سجدے بھی اے ابوبکر تمہارے والے سجدے۔ یہ وہ دور ہے، کیا صورتحال ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس دور میں دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا کل قابض علی الجمر، جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ دیکھ رہے ماحول میں کہ دین پر عمل کرنا، کسی کو نماز کا کہنا، کسی کو اچھائی کا کہنا، کیا صورتحال ہے۔ آپ ادھر گول باغ سامنے چلے جائیں، سم بیچنے والے کیا الٹے سیدھے ڈانس وانس کر رہے ہوتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کوئی بھائی اگر یہاں نماز کے حوالے سے چلے جائیں، کیا تان و تشریح کہ حضرت صاحب دین میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہے دین کیا ہے، ہمیں پتہ ہے نماز کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں، جہاں شور و غوغا نہ کریں۔ اس کے برعکس ایسا فساد ہوگا میرے امت میں، ایک ذہنی فساد، خرابی ایسے آ جائے گی، اتوار اٹھے اور آپ یہاں جو کچھ کریں خرابیاں سب ویلکم کہیں گے، شاباش کہیں گے، روشن خیال، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے گا۔ لیکن دین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھوڑے سے آپ دین کی بات کریں صحیح تو جو کھڑے ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں آخر میں ہم خود رہے، جو کہنے والا ہوگا وہ اکیلا رہ جائے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی ہمت کر کے مسجد میں آتا ہے تو میں ابوبکر تمہارے 50 سجدوں کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ تو اس مشکل وقت میں ہاں جی ایسے جو فساد کا دور ہے، اس میں آپ حضرات کا مسجد میں آنا، پھر اعمال صالحہ اختیار کرنا، ہاں جی نمازیں پڑھنا، باقی اعمال، فرمایا یہ رب کے رحمت کی نشانی ہے۔ تو اصل چیز کیا فرمایا، الکیس من دان نفسہ، شیطان کے حملوں سے بچایا، نفس کے حملوں سے بچایا اور ہمت کر کے آیا، فرمایا اسے 50 سجدے کے برابر، اور دین کے 9-10 میں سے ایک حصے پر بھی عمل ہو جائے تو نجات یقینی ہے۔ تو کوشش کریں ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے نور میں جو اضافہ کرنے والی چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اعمال صالحہ ہے۔ اس سے دنیا کے اندر بھی نور اور آخرت کے اندر بھی نور۔ میں آخری بات کروں گا، حدیث میں ہے صحابہ کرام نے ایک دفعہ فرمایا یا رسول اللہ کہ قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، اتنی کھربہا مخلوق ہوگی، آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ اعمال کی بات کر رہا ہوں، ایمان کے بعد اعمال کا کمال، اس کی قدرت، وزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، ادھر 1000 آدمی، دلائل النبوہ البہقی، ادھر میں ہوں، ادھر 1000 آدمی وزن کیا جا رہا ہے، لیکن میرا پلڑا ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ بڑے حیران ہوئے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ، 1000 آدمی کے ساتھ آپ کا وزن ہوا لیکن آپ کا پلڑا ہلا تک نہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال کا وزن ہے، ایمان کا وزن ہے۔ اللہ کے ہاں جو وزن ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے؟ قدر و قیمت اعمال کے ذریعے۔ تو جو آدمی ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، تو کیا اللہ کے ہاں اس کا وزن ہوگا؟ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قیامت کے دن پہچان کیسے کریں گے آپ؟ بہت مشکل وقت۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے یا ابن آدم، یا آدم، آدم فرمائیں گے لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک یا اللہ ہم حاضر۔ فرمایا اس طرح کرو، اپنے نسل میں سے جو جہنم کا گروہ ہے وہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کتنے؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 یہ جہنم کا لشکر ڈالو۔ 900 1000 میں سے کتنے؟ 999۔
آپ سے نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جس میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید۔ اس وقت لوگوں کو دیکھو گے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حالانکہ بے ہوشی والے کو ایسی بات نہیں ہوگی، اللہ کے عذاب کا اثر ہوگا، ہر آدمی بے ہوش ہونے لگ جائے گا جب حکم دیا جائے گا 999 کو 1000 میں سے جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل وقت ہوگا، اتنے لوگ یہاں سے اور یہ کیفیت ہر 1000 میں 999 جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا پریشان نہ ہونا، وہ 999 یاجوج ماجوج ہوگے، ایک تم میں سے ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر فرمایا آگے سنو، مجھے امید ہے انشاءاللہ میری امت میں کا چوتھائی حصہ تم ہوگے اہل جنت میں، 4 حصے کرو چوتھا حصہ تم ہوگے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا آگے سنو، مجھے امید ہے انشاءاللہ 1/3 حصہ تم ہوگے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر آپ سے نے فرمایا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آدھے لوگ اور ہوں گے اور جنت میں آدھی تعداد میرے اس امت کی ہوگی، آدھی اس امت کی ہوگی۔ یہ صورتحال تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہچان کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات، 3-4 باتیں بتائیں جس کی وجہ سے فرمایا اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو ایک آدمی کا استبل ہو، اس میں سارے سیاہ گھوڑے ہوں، لیکن کچھ ایسے گھوڑے ہوں جن کے پیشانیاں اور یہ جو گھٹنے ہیں قوائم یہ چمک رہے ہوں، غرم محجلین، تو کیا پہچانے جائیں گے؟ فرمایا یقیناً لاکھوں گھوڑے ہوں لیکن چند ان میں ایسے ہوں جن کے پیشانی اور پاؤں چمک رہے ہوں، یقیناً پہچان لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں اس پورے کھربہال لوگوں میں اپنی امت کو پہچانوں گا، من آثار الوضو، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور یہ کسی امت کو یہ مقام نہیں ملے گا، صرف اس امت کے جو ہم وضو کرتے ہیں قیامت کے دن چمکیں گے۔ اور فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ معلوم ہوا کہ آداب کے ساتھ وضو کرنے والا، نماز پڑھنے والا انشاءاللہ ضرور حوض کوثر پہ حاضر ہوگا۔ ایک تو یہ اعضائے وضو چمکیں گے، دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہاتھ ہم وضو دھوتے کوہنیہ تک یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں صحابہ نے پھر ہاتھوں کو یہاں تک دھونا شروع کر دیا تاکہ یہ زیور یہاں تک پہنچ جائے۔ فرمایا نہیں بس یہاں تک الی المرافق، یہ سونے کے کنگن یہ اس امت کی خاصیت ہے، اعضائے وضو کا چمکنا اس امت کی خاصیت ہے۔ فرمایا الحمدللہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک دوسرا جو میری امت کا چہرہ اس کا چمکے گا، فرمایا وہ آدمی جو کاروبار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں، منڈی میں، باہر میں، دفتر میں وہ خاک چھانتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حلال کماتا ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے میں کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلاؤں، اس لیے میں کما رہا ہوں، اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دوں، اس لیے تگدو کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمک رہا ہوگا، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، جو رزق حلال کے لیے صبح شام تگدو کرتا ہے، چاہے وہ جس شعبے کے اندر ہے۔ تیسرا فرمایا اندھیروں میں جانے والے مساجد کی طرف اللہ ان کو کامل نور عطا فرمائیں گے، الصلاۃ نور، اندھیرے راستوں مسجد کی طرف چلنے والے اللہ کامل نور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ میری امت۔ اور آخر امت یہ بتائی کہ ان کے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی مغفرت کے لیے میں پہچان جاؤں گا یہ اس امت یہ میرے امتی ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ ان کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائے، حدیث میں ہے کہ یہ ماں باپ کی مغفرت کا باعث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، فرمایا کیا عجیب منظر ہوگا جب جنت کے دروازے پر ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوگا، عجیب منظر ہوگا، چھوٹا بچہ کھڑا ہو، پھر سے کہے کہ بھائی جاؤ اندر، فرمایا میں نہیں جاتا، میرے والدین کہاں ہیں، میرے والدین کہاں ہیں؟ کہا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہے۔ فرمایا اچھا وہ بچہ، حدیث میں آپ سے فرمایا کیا عجیب منظر ہوگا، کیا سین ہوگا وہ؟ فرمایا بچہ کہے گا اے فرشتوں جا کے اللہ سے کہہ دو کہ جب تک میرے والدین جنت میں نہیں جاتے میں بھی نہیں جاتا، جب تک میرے والدین کو آپ جنت میں داخل نہیں کریں گے تو میرے میں انکار ہے۔ فرمایا کیا کمال کی چیز ہوگی، اللہ اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو گئے تو وہ اس کے لیے حجاب ستر من النار۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اگر 2 ہوں؟ فرمایا 2۔ فرمایا اگر 1 ہو، فرمایا 1 بھی کیوں نہ ہو، جہنم میں جانے کا وہ رکاوٹ۔ آگے جو مزے کی بات، سبحان اللہ، پوچھا جس کا کوئی بھی فوت نہ ہو تو وہ کیا کرے، بس کی بات تو نہیں ہے۔ عائشہ نے پوچھا جس کا بچپن میں کوئی بھی بیٹا فوت نہ ہو وہ تو مایوس ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ اکبر، یہ جملہ سننے والا ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کو کتنی محبت تھی اس امت کے ساتھ۔ فرمایا جس کا کوئی بھی بیٹا فوت نہ ہوا ہو، انا فرط لہم، میں اس کے لیے آگے جانے والا ہوں،
میں ہوں گا اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ، سب درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا مبارکا فی۔ آج آرام فرما ہے، اللہ ہمیں ان کے روزہ انور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تشریف فرماتے، فرمایا کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ مصر کے عالم تھا، فرمایا حضرت انبیاء قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جیسے اپنے پہلے میں بٹھایا، مدینہ منورہ مسجد نبی کے اندر درس دے رہے تھے، اس مصر عالم نے کہا الحمدللہ میں قائل ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جیسے مجھے بغل میں بٹھایا، اشارہ کیا، سرکار نے فرمایا الحمدللہ میں زندہ ہوں۔ فرمایا بغل میں جیسے آیا، جیسے میں نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں زندہ ہوں الحمدللہ۔ اللہ دکھاتے ہیں، مسجد دکھاتے ہیں، تھوڑا سا ذرا مائل بکر، تھوڑا سا جھکے صحیح، تھوڑا سا جھکے۔ علامہ اقبال مرحوم نے علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ بڑا تعلق، بڑی محبت، فرمایا حضرت ایک بات کروں گا، آپ بہقی وقت ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو حدیث کہتے ہیں بہقی وقت۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرمایا گا اتنے 10 لاکھ حدیث حضرت کو یاد تھی۔ فرمایا حضرت ایک بات بتائیے گا، میں آپ کا عقیدت مند ہوں، میں شاعر ہوں، ماشاء اللہ حکیم الامت۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے اگر میری شاعری قرآن و سنت کی تشریح نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ ایسا کمال کا شاعر تھا۔ میری شاعری قرآن حدیث کی بہترین تفسیر ہے، اور میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اگر میری شاعری قرآن و سنت کی تفسیر نہ ہو تو مجھے شفاعت نصیب نہ ہو سرکار دو عالم کی۔ بڑی بات کی۔ فرمایا انور شاہ حضرت ایک گزارش ہے کہ آپ جو اتنے احادیث کے 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، حدیث آتے ہی آپ صاف بتا دیتے ہیں، یہ نسخہ کیا آپ کے پاس، کس طرح آپ نے محنت کی؟ حضرت نے فرمایا کہ دل کی بات کہوں یا علم کی؟ فرمایا علم کو چھوڑے، علم بہت ہے، دل کی بات۔ شاعر تھے، فرمایا دل کی بات کہیں۔ کس طرح آپ کو یہ مقام ملا؟ فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم کے ساتھ بے پناہ محبت رکھی، سرکار دو عالم کے ساتھ بے پناہ محبت، بے پناہ درود شریف پڑھتا ہوں، بے پناہ لگاؤ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا اس لگاؤ کا نتیجہ یہ ہے، اللہ نے مجھے انعام دیا، وہ درود شریف پڑھنے کا انعام یہ دیا کہ جب میرے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے، ایک تو اللہ میرے سامنے ظاہر کر کے، اور اس کی خوشبو اس حدیث کے میرے سامنے آ جاتی ہے، اس حدیث کی خوشبو میرے سامنے آ جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو میں بات کرنے والا تھا، آپ سے نے فرمایا جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا میں اس کے لیے انشاءاللہ مغفرت کا باعث بنوں گا، جس کا کوئی بیٹا فوت نہ ہو۔ اور پھر آگے وجہ بتائی، ہاں جی محدثین نے وجہ بتائی، اور وہ یہ فرمایا کہ امت کے لیے جیسے بچہ کا فوت ہو جانا نا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ اللہ قبض کر لیتے ہیں، اس کو وفات دیتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ قبض تم فؤاد قلبی ثمرت قلبی، تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا چھین لیا ہے، ذرا اس کو دیکھ کے جاؤ کہ اس کے کلمات کیا ہیں۔ چھوٹے بچے کا فوت ہو جانا، یہ ثمرت فؤاد، ثمرت قلبی، فؤاد قلبی، دل کا وہ تم نے ایک ثمرہ اس کا چھینا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس کی ہی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رب کی امانت تھی، رب نے لے لی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اور جنت میں گھر بناؤ، اس گھر کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد۔ کیا رکھو؟ بیت الحمد۔ تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی بھی نہ بچہ فوت ہو، انا فرۃ لہم، میں اس کے لیے آگے جانے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو سب سے بڑا غم وہ کون سا ہے کہ میرا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے۔ اولاد فوت ہو گئے کوئی بات نہیں، یہ فوت ہو گئے کوئی بات نہیں، سب سے بڑا صدمہ اس امت کے لیے کیا ہے؟ میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا، اور امت کا میرے انتقال پر صبر کر لینا۔ انشاءاللہ جیسے چھوٹا بچے سفارش کرے گا، میں بھی اپنی امت کے ہر فرد گناہگار کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ اس لیے آپ کے لیے جنت تاج تخت لایا جائے گا قیامت کے دن، آپ نہیں بیٹھیں گے اس پر۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ مجھے لے جایا جائے اور میرے امت کے گناہگار باقی رہ جائے۔ ہاں جی، میرے امت ان کے گناہگار۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ میں اپنے امت کے افراد کس طرح پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اعمال کی بات کر رہا ہوں، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ہاں جی، دوڑ دھوپ کرنے والا روزی کے حوالے سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، دائیں ہاتھ میں کیا ہوں گے؟ اعمال۔ اور چھوٹے بچے اس کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے جن کے فوت ہو چکے ہوں۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرے امت کے خوش قسمت افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور دوستوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر مزید اس حوالے سے ایمان اور اعمال کے حوالے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔